السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ نویں پارے میں سورہ انفال کی یہ آیت مبارک بڑی ایک خوبصورت بحث کا آغاز کرتی ہے اور ایک خوبصورت فلسفہ بیان کرتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان سے محرومی کیا ہے، کیوں لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی خوبی، کسی نہ کسی اچھی چیز کا شیدائی ہے۔ کوئی اچھے شعر پہ مرتا ہے، کسی کو شعروں کی الفاظ و معانی کی سمجھ نہیں آتی، لیکن گانے والے کی آواز اسے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ اس پہ مرنے کو جی چاہتا ہے۔ کوئی اقتدار کے لیے ساری عمر جیلوں میں گزار جاتا ہے اور اپنی اس دھن پہ ڈٹا رہتا ہے کہ میری منزل اقتدار ہے۔ دولت لٹاتا ہے، گھر لٹاتا ہے، بندے بندے کی منت سماجت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن لگا رہتا ہے، اسے وہ بات پسند ہے۔ کوئی کسی کے ظاہری حسن پہ قربان ہوتا ہے، کوئی کسی کی باطنی خوبیوں پہ نچھاور ہوتا ہے کہ بڑا باکمال آدمی۔ لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ دنیا میں صرف انسانوں میں نہیں، اللہ کے سوا ساری کائنات میں، سارے جہانوں میں جہاں کوئی بھی خوبی ہے، جہاں کوئی بھی حسن ہے، وہ اس کے کسی نہ کسی گوشے حسن کا پرتو ہے۔ جیسے سمندر سے چڑیا ایک چونچ پانی کی لے لے تو اس کی نسبت کوئی سمندر کے ساتھ بنتی ہے کہ سمندر کے ساتھ اسے کیا نسبت ہے؟ اسی طرح روئے زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر، عرشوں پر، جنت میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات خوشہ چین ہے، جمال ظاہری کی بھی، جمال باطنی کی بھی۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگ و بو، پر جمال باطنی کی ذوفشانی اور ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں مرتا؟ بندہ رسول کا عاشق کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب یجادلونک فی الحق، اے میرے حبیب تو بات اتنی سچی کہتا ہے کہ تیرا ہر لفظ حق ہے۔ ایسے بد نصیب ہیں کہ تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، حق پر جھگڑتے ہیں۔ بھی حق تو حق ہوتا ہے، سچائی تو سچائی ہوتی ہے، اور وہ ماننے کے لیے ہوتی ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جھگڑا ہوتا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو کہا جا رہا یہ سچائی ہے کہ نہیں۔ جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے یا نہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ سچ ہے پھر جھگڑا کیسا؟ جب آپ نے مکہ کے قبائل کو جمع فرما کر پوچھا کہ میرے بارے تم لوگوں کی کیا رائے ہے، اور آپ کوہ صفا پر کھڑے تھے،
اب تو صفا مروہ بھر گئے ہیں مٹی سے اور درمیان سے فاصلہ تھوڑا رہ گیا، اچھے بھلے اونچی پہاڑیاں تھیں، تو سامنے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، تو سب مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ کے 40 سال ہمارے درمیان گزر گئے، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہر بات میں ہم نے آپ کو سچا پایا، امانت دار پایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، کیا خوبصورت مثال دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمہیں دوسری طرف کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے جس طرح تم ہو اسی طرح دوسری طرف بھی ہے، اور میں تم سے کہوں کہ دوسری طرف ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا، تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بات مانیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں، یقین کریں گے اور جو تدبیر دفاع کی ہو سکے گی وہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی میں دونوں جہانوں کے سنگم پہ کھڑا اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کفر اور شرک کا انجام تباہی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ واحد ہے اور لا شریک ہے، حق پر کیا ثمرات مرتب ہوں گے میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دیکھ کر بتا رہا ہوں، باطل کا کیا حشر ہوگا یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ فرمایا یہ آپ پر حق، آپ کے ساتھ حق پر اس وقت جھگڑا کر رہے ہیں بعدما تبین، جب خود ان پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حق ہے، اس کے بعد یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے، یہ حالت تو کفار کی تھی، ایمان نہ لانے والوں کی تھی، یعنی جانتے وہ بھی تھے۔ میں نے تو ایک دلیل عرض کر دی، بے شمار دلائل کفار کے پاس تھے جس سے انہیں یہ ثابت تھا کہ آپ جو فرماتے ہیں حق ہے، اور یہ بات ان پر واضح ہو چکی تھی کہ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، جھگڑا کیے جا رہے ہیں، مرنے مارنے پہ تیار ہیں، لڑائی کرنے پہ تیار ہیں، ایذا دینے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں، تکلیف پہنچانے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں۔ اور فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے ان پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے کہ انما یساقون الی الموت، جیسے کھینچ کر کوئی انہیں سولی کی طرف لے جا رہا ہے یا موت کی طرف لے جا رہا ہے یا قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہے، جس طرح بندہ ڈر جاتا ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ بد دل ہو جاتا ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا، کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا آپ کی بات ماننا ان کے لیے اس طرح دشوار ہو رہا ہے جیسے انہیں کھینچ کر کوئی موت کی طرف لے جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہی ہو کہ مجھے مقتل کی طرف لے جا رہا ہے، جلاد تلوار نکالے کھڑا ہے، یا مجھے دار کی طرف لے جا رہا ہے، سولی کھینچنے والے کھڑے ہیں، پھانسی لگانے کے لیے رسا لٹک رہا ہے۔ تو جس طرح بندہ پوری ظاہر باطن اس کا چاہتا ہے کہ میں ادھر نہ جاؤں، اس طرح آپ کی بات نہ ماننے پر یہ مصر ہے۔ اب یہ حال تو تھا کافروں کا، جنہیں ایمان نصیب ہو جاتا تھا ان کا عالم یہ تھا کہ وہ رات دن کسی نئے حکم کے انتظار میں رہتے تھے کہ دیکھیں اب کی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، اب جو نئی وحی الہی آتی ہے وہ کیا ہے، اور انہیں یہ تمنا ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے ہمیں حضور کی اتباع کا اور اللہ کی اطاعت کا۔ یعنی کفر اور ایمان کا فلسفہ یہ ہے کہ
کہ اگر ارشادات نبوی پر عمل کرنے کو جی نہ چاہے اور وہ بڑے مشکل لگیں اور اوکھے نظر آئیں تو یہ دلیل تعلق کی نہیں ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ نبی برحق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قرآن برحق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اور پھر بندہ عمل کرنے کو اس کا جی نہ چاہے اور اتنا مشکل ہو اس کے لیے جیسے پھانسی لگنا پڑ رہا ہے. اب روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لو، اپنے کاروبار میں ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں دن بھر میں کتنی اطاعت کرتا ہوں اور کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں. مجھے صبح اٹھنا پڑے تو مجھے کتنا دشوار نظر آتا ہے، جبکہ ارشاد ہو رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ نیند سے اللہ کی عبادت کروڑوں درجہ بہتر ہے. میں کیوں نہیں اٹھ جاتا؟ مجھے کتنا مشکل لگتا ہے کہ میں وضو کر کے بارگاہ الوہیت میں جاؤں، جبکہ کسی دنیا دار کو جانے کے لیے تو میں کپڑے بھی تبدیل کرتا ہوں، ہاتھ منہ بھی دھوتا ہوں، جوتے بھی پالش کرتا ہوں، پوری تیاری کر کے جاتا ہوں. اور نماز کے مسائل میں یہ بات موجود ہے کہ جس لباس میں آپ دنیا کے کسی آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے اس لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ یاد رکھ لیجئے، یہ مسائل کوئی نہیں بتاتا، یہ کبھی زیر بحث نہیں آتے. لیکن کوئی اگر ایسا لباس آپ نے پہنا ہوا ہو کہ وہ لباس پہن کر آپ کسی سے مل نہ سکتے ہوں یا باہر جانے سے گھبراتے ہوں، گھر سے باہر نہ نکلتے ہوں، اس لباس میں نماز نہیں ہوتی. میرے اکثر دوست جو جیب سے چھوٹا سا رومال نکال کے سر پہ الٹا سا باندھ لیتے ہیں، اگر وہ رومال نہ باندھیں، ننگے سر نماز ادا کریں تو وہ اس رومال باندھنے سے بہتر ہوگی. اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کا رومال باندھ کر کسی عدالت میں نہیں جاتا، کسی کورٹ میں نہیں جاتا، کسی افسر کے سامنے نہیں جاتا، کسی کو ملنے نہیں جاتا، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتا ہے؟ مرد کے لیے سر ڈھانکنا فرض نہیں ہے، عورت کے لیے فرض ہے، مرد کے لیے فرض نہیں ہے. اگر اس کے پاس پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے تو ننگے سر نماز پڑھ لے، ادا ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ٹوٹی ہوئی ٹوپیاں مساجد میں پڑی ہوتی ہیں انہیں پہن کر آپ کسی سے ملتے ہیں؟ ہماری مسجد میں بھی کئی بوریاں ساتھیوں نے رکھوائی تھی، میں نے ساری اٹھا کر تنور میں پھینکوا دی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ننگے سر پڑے. یہ سیاہ ہو جانے والی اور ٹوٹی پھوٹی ٹوپیاں پہن کر آپ اگر کسی عام آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے حضور میں یہ ٹوپی کیا کرے گی؟ اور اگر آپ خوش لباس ہو کر لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور بھی خوش لباس ہونا چاہیے. پھر یا جو آپ کی روزمرہ زندگی ہے جس میں بے تکلف ہر ایک سے مل سکیں. میں ایک دفعہ نورپور تھا، ہل چلا رہا تھا، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا. یہاں الیکشن پہ کچھ گاؤں میں جھگڑا ہو گیا اور ہمارا ایک عزیز میرے پاس آیا جی کہ ان پہ فوجیوں کا وہ کوئی دفعہ پتہ نہیں 16 کیا تھا مارشل لا کا، تو ایم ایل او مارشل لا آرڈر نمبر 16 وہ اس وقت ہوا کرتا تھا، تو وہ بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا تھا، یہ سزا ہوتی تھی. تو ان پر اس میں پرچہ ہو گیا تو وہ غلطی ہو گئی، تو اب وہ آپس میں صلح بھی کرتے ہیں لیکن وہ انہیں چھوڑتے نہیں، تو ان کی سفارش کرنی ہے. اب میں ٹریکٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، کپڑے میرے گرد سے اٹے ہوئے تھے، جوتے میرے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، منہ سر بھرا ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں، اس پنڈی چلتے ہیں. جیپ کھڑی تھی، میں نے اس بندے کو ساتھ بٹھا لیا، جیپ لے لی. تو وہ بڑا حیران ہوا، مجھے کہتا ہے عجیب آدمی ہو، نہ ہاتھ دھویا نہ منہ دھویا نہ کپڑے تبدیل کیے. میں نے کہا ابھی ابھی اس لباس میں میں نے زور ادا کی ہے. جس لباس میں نماز ادا ہو سکتی ہے اس میں ضیاء الحق سے بھی ملا جا سکتا. الحمدللہ اس کا کام ہو گیا. بہرحال میں ضیاء الحق کے دفتر تک اسی لباس میں اسی حالت میں، اس لیے کہ میں نے اسی حالت میں نماز ادا کی تھی.
میں کر سکتا تھا 2 میل پہ گھر تھا، واپس آتا، غسل کر لیتا، کپڑے بدل لیتا، لیکن پھر میری نماز تو نہ ہوتی۔ اگر اس میں اللہ کے حضور کھڑا ہو سکتا ہوں تو باقی دنیا میں کون ہے جس کے سامنے میں نہیں جا سکتا؟ تو نماز کے مسائل میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس لباس میں آپ لوگوں سے ملنا آپ کو پسند نہیں، اس لباس میں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ پھٹے ہوئے لباس میں ہو جائے گی، میلے میں ہو جائے گی، سستے میں ہو جائے گی، اگر آپ روزمرہ زندگی میں سب کے سامنے وہی استعمال کرتے ٹھیک ہے، لیکن جس لباس میں لوگوں کے سامنے نہیں جایا جاتا اس لباس میں حضور بارگاہ الہی کیسے ہوتا؟ اور یہ جاننے اور ماننے کے بعد کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، اللہ حق ہے، دین حق ہے، پھر وہ دین مشکل لگے تو اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میرا دعوی ایمان سچ ہے بھی کہ نہیں۔ میدان حشر میں جب ایمان کی جانچ ہوگی تو میرے اس ایمان کو ایمان مانا بھی جائے گا یا نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے رد کر دیا گیا تو پھر میری زندگی بھر کے دعوے کہاں جائیں گے؟ حضرات گرامی، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات ہے کہ جو کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ بات سچی ہے، ایک بات اور ہے کہ کہنے والے کی حیثیت یا حیثیت کیا ہے۔ اگر تو بات تک ہی رہے پھر سچی بھی ماننے کو دل نہیں کرتا۔ اگر بات اسی بات تک رہے کہ اس بندے نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، بندے کی ذات سے رشتہ نہ بنے تو وہ سچ ماننے کو دل نہیں کرتا۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ سچ ہے لیکن یار میرے کام کا نہیں، آپ اپنا سچ اپنے پاس رکھو۔ مانتا تب ہے جب کہنے والے سے بھی اس کا تعلق بن جائے۔ ہمارا ایک تصور، ایک طریقہ ایمان کا، ایک یقین کا حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جب اپنے لیے تک رہتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اپنے لیے جو کرنی ہے کبھی ہو گئی کبھی نہ ہوئی۔ اور اگر اللہ آشنائی دے دے محمد الرسول اللہ کی ذات صفات سے، آپ کے جمال جہاں آرا سے، آپ کے حسن دو عالم سے اگر آشنائی دے دے اور بندہ اس لیے کرے کہ میری تو ذات کو چھوڑو، اللہ پاک رحم فرمائے گا، جو ہوگا ہوگا، میں نے اس لیے کرنا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، کام تب ہوتا ہے، دین پر عمل تب ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے اور یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا مظہر جان جانان شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کو ہماری تعریف کی انتظار نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں گے تو اس کی تعریف ہوگی، ساری کائنات اس کی تعریف کو، کوئی بھی نہ کرے تو اس کی تعریف اپنی جگہ قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ محمد چشم بر راہ ثنا نیست، اور نہ اللہ کا رسول انتظار میں ہے کہ ہم اس کا صلاۃ و سلام سے یا درود سے یا پیار سے ذکر کریں، اس کی ضرورت انہیں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ فرماتے ہیں، محمد حامد حمد خدا بس، جو تعریف محمد الرسول اللہ اللہ کی کرتے ہیں ساری کائنات اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتی، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کے لیے کافی ہیں۔
محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدح خوان مصطفیٰ بس۔ اور حضور کی تعریف جب رب نے کر دی، کوئی کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا؟ محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدح خوان مصطفیٰ بس۔ مناجاتے اگر باید بیاں کر، اگر کوئی دعا مانگنا ہی ہو، ببیتے ہم قناعت میں تواں کر، فرماتے ہیں میرا یہ ایک شعر ساری دعاؤں کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں جو میں شعر کہہ رہا ہوں، اس سے اگلا شعر ساری دعاؤں کا جامع ہے۔ اگر دعا مانگنا چاہو تو صرف یہ مانگا کرو، کیا؟ محمد از تمہیں خواہم خدا رہا۔ کیا دعا مانگو؟ اے اللہ کے رسول، میں تجھ سے اللہ کو مانگتا ہوں، محمد از تمہیں خواہم خدا رہا، خدایا از تو عشق مصطفیٰ رہا۔ کہ دعا ہی مانگنا ہے تو حضور کے دروازے پہ جاؤ تو کہو مجھے اللہ عطا کر، اور اللہ کے دروازے پہ جاؤ تو کہو مجھے مصطفیٰ کا عشق عطا کر۔ محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، دیگر لب وامکن مظہر فضول سخن از حاجت افضل فضو تر فضول، سخن از حاجت افضو تر فضول، دیگر لب وامکن مظہر فضول ہے، سخن از حاجت افضو تر فضول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کی ہر بات فضول ہے، اور بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ زبان مت کھولو، کھولنی ہے تو در مصطفیٰ سے اللہ ملتا ہے، اور بارگاہ الوہیت سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، دین پر عمل تب آسان ہوتا ہے جب نبی کے ساتھ رشتے الفت استوار ہوتا ہے، اور تھوڑا سا بدلتا ہے رخ بات کا، کہ ہمیں ساری عمر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے لیے عبادت کرتے ہو، یہ نہیں بتاتے یار اس لیے بھی کبھی کر لو کہ تمہارا آقا تمہیں سر و سجود دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ کبھی اس لیے حرام کھانا چھوڑ دو کہ مجھے اس زبان سے درود پڑھنا ہے، اس منہ کو میں حرام سے آلودہ کیوں کروں؟ بھئی ایک ہی بات ہے، ایک تو آپ ہم حرام چھوڑ دیتے ہیں کہ میں حرام نہیں کھاتا، حرام جو کھائے گا جہنم میں جائے، جہنم بھی جہنم میں جائے۔ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں نے آقا پر درود پڑھنا، وہ جہنم سے تو خود بچ گیا، حرام کھانے سے تو خود بچ گیا، جب حرام نہ کھایا تو اس کے مفادات تو اسے مل گئے، لیکن یہ جو ایک نیا درد اس میں آ گیا، یہ تو بہت قیمتی اور بہت انوکھی بات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ہم رکاب تھے، ایک شخص مکان بنا رہا تھا اور اس نے ایک کھڑکی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، بھئی یہ گلی کی طرف کھڑکی کیسی؟ مکان تو بنا رہے ہو تمہارا اپنا ہے، لیکن گلی تو گزرگاہ ہے عوام الناس کی، تو گلی کی طرف کھڑکی کا کیا حق ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ میں نے اس لیے رکھ دی کہ ہوا آئے گی۔ آپ نے فرمایا بند کرو، حکمن بند کروا دی، واپس تشریف لے آئے۔ مسجد میں جلوہ افروز تھے تو فرمانے لگے کاش یہ شخص کہتا کہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی رہے، تو میں اس کی کھڑکی بھی قائم رکھتا اور ہوا مفت میں سے ملتی رہتی، لیکن ہوا کے لیے رکھنے کیسے کیا حق ہے کہ گلی سے تو ہر اچھے بھلے نیک بد نے گزرنا ہے، تو یہ کھڑکی اس طرف کیوں رکھے؟ اپنا گھر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہتا کہ میرے گھر کی پشت مسجد کی طرف ہے، میں نے ادھر کھڑکی رکھ لی ہے کہ اذان ہوگی تو مجھے سنائی دے گی، تو میں اس پر خوش بھی ہوتا، کھڑکی رکھنے کی اجازت بھی دیتا، اسے ثواب بھی ملتا اور ہوا تو از خود آتی رہتی۔ اس لیے جب ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، وہ اور بات ہے، اور جب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے خفا نہ ہو، میں اس لیے کر رہا ہوں، تو عبادت کا ثواب تو از خود مل جاتا ہے، لیکن یہ بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پھر وضو کرنا مشکل نہیں لگتا، پھر راتوں کو اٹھنا مشکل نہیں لگتا، پھر حرام نہ کھانا مشکل نہیں لگتا، پھر سچ بولنا مشکل نہیں لگتا،
پھر اللہ کی اطاعت کرنا مشکل نہیں ہوتا، پھر کاروبار دکان چھوڑ کر نماز کے لیے جانا مشکل نہیں لگتا، اور جب اپنے لیے ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ بھی تو اپنے لیے کر رہا ہوں، جو دکان پہ سودا تول رہا ہوں، اب یہ گاہکوں کو بتا لوں گا، پھر اپنے لیے کرنا ہے، پھر کر لوں گا نماز، تاخیر سے پڑھ لوں گا، دیر سے پڑھ لوں گا۔ اپنے لیے کرنے میں اور بات ہے اور کسی کے لیے کرنے میں اور بات ہے۔ اجر بدل جاتا ہے، نتیجہ بدل جاتا ہے، کام وہی ہے۔ سوچ کا، انداز فکر کا، تعلق کا، رشتے کا فرق ہے، اور یہی بات یہاں کفار کے حق میں اللہ کریم نے بتائی۔ یجادلونک فی الحق کے بعد ما تبین، میرے حبیب تیرے ساتھ جھگڑے کرتے ہیں حق میں، اور اس کے بعد کرتے ہیں جب انہیں بھی پتہ ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے حق ہے۔ یعنی بات کو مانتے ہیں، تیرے ساتھ ان کے تعلقات بن نہیں رہے، اس لیے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور انہیں اتنا مشکل لگتا ہے آپ کی بات کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، جیسے یہ دیکھ رہے ہو کوئی انہیں موت کے کنویں میں پھینکنے لگا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، حساب ہم نے اپنا دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ ہم فکر دوسروں کی کرتے ہیں، حساب اپنا دینا ہے، فکر دوسروں کی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس درد سے کبھی کوئی سجدہ کرتے ہیں کہ میرا محبوب راضی ہوگا کہ میری اطاعت کر رہا ہے، اور جب حبیب کبریا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا؟ اس ارادے سے کبھی ہم نے ہاتھ باندھے ہیں؟ کبھی اس ارادے سے قیام کیا ہے؟ کبھی کوئی لقمہ چھوڑا ہے کہ یہ کھانے سے تو بدمزگی آئے گی اور یہ تو حرام ہے یا مشکوک ہے، اب یہ کھا کر میں کیسے درود پڑھوں گا؟ جب تک یہ بات نہ بنے تب تک عبادت کی توفیق رضا نہیں ہوتی۔ حال یہی رہتا ہے، بندہ کبھی کر لیتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ اپنا کام جو اپنے لیے جو کرنا ہے، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا۔ جب ان کے لیے کرنا ہو تو پھر نہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لکھتے ہیں آپ مجھے کبھی کبھی میرے لیے دعا کریں میں نماز کا پابند ہو جاؤں۔ میری دعا سے نہیں ہوگا، عشق مصطفیٰ سے ہوگا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں کہ اللہ اسے بھی درداش نہ کر دے۔ نمازوں کے لیے نہیں کرتا، نمازیں وہ خود پڑھتا رہتا ہے، اگر اسے ایک ذرا ایک قطرہ درد کا مل جائے وہ سجدے سے خود نہیں اٹھتا، اسے خود مزے آنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہم زندگی میں ساری زندگی آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ بھلا آسانیوں میں کوئی شے ہے؟ ایک کاشتکار کو دیکھ لو، اگر وہ آسانیاں تلاش کرے، اس دھوپ میں ہل نہ جوتے، اس دھوپ میں پانی نہ دے فصل کو، اس کی رکھوالی نہ کرے، تپتی ہوئی دھوپ میں فصل کاٹے نہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں فصل کو صاف نہ کرے، تو یہ سارا غلہ اسے کہاں سے ملے گا؟ پھر پنکھا لگا کر اندر سو جائے اور امید رکھے کہ میرا غلہ ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ زندگی آسانیوں کا نام نہیں ہے، اور آسانی میں جو وقت گزرتا ہے وہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو مقابلے میں کٹتی ہے، زندگی اسی کی ہے جو مقابلہ کر رہا ہے، نفس کا مقابلہ کرتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے، زمانے کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن اب اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، وہ شخص زندہ ہے، باقی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، دفن کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، زندگی کسی میں نہیں۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، عرب شاعر کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کے جسم روحوں کی قبریں بن چکی ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں۔ تو میرے بھائی ایمان یہ ہے کہ جینا کسی کے لیے سیکھو، جب کسی کے لیے ہوگا تو دکھ تکلیف کا احساس اس میں مٹ جائے گا،
اس میں دولت کی آمد اور خرچ کا احساس بھی مٹ جائے گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیاء میں بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور تاجروں میں بھی اپنے زمانے میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور اس زمانے میں آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے بحری جہازوں سے، بہت مالدار آدمی تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے تو قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ ہمارا فلاں جہاز جو مال لے کر فلاں ملک سے آ رہا تھا اس کی اطلاع آئی ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا، اور بندوں کے بارے بھی ابھی کوئی پتہ نہیں چلا وہ بچے ہیں یا ڈوب گئے ہیں یا کسی نے بچائے ہیں یا کوئی پہنچا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموشی فرمائی اور فرمایا الحمدللہ۔ ابھی یہ بات ہو ہی چکی تھی کہ دوسرا قاصد آ گیا، جی نہیں وہ ڈوبنے والا جہاز کسی اور کمپنی کا تھا، ہمارا الحمدللہ سلامت ہے اور کل شام تک پہنچ جائے گا، یہ غلطی لگی تھی اور اب وہ صحیح ہو گئی، پتہ چل گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر سکوت فرمایا اور فرمایا الحمدللہ۔ بعد میں کسی خادم نے پوچھا کہ حضور جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ، جہاز کے تیرنے کی خبر آئی، آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ بھئی ایک حال پہ تو الحمدللہ آپ فرماتے کہ ڈوب گیا یا تیر گیا۔ فرمایا میں نے جہاز پر تو نہیں کہا تھا۔ تو پھر آپ نے کیسے کہا؟ فرمایا جب ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے دل کو دیکھا کہ کہیں یہ جہاز کے ساتھ ڈوب رہا ہے یا اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو میرے دل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا جہاز کے ڈوبنے سے، تو میں نے کہا الحمدللہ، شکر اللہ میرا دل تو سلامت ہے۔ اور جب جہاز کے بچ جانے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل پہ پھر خیال کیا کہ یہ اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، یہ جہاز کی خوشی میں ناچ رہا جھوم رہا ہے، تو میرا دل میرے مالک کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور خاص کے ایمان میں اور رسمی ایمان میں۔ رسمی ایمان اپنے لیے ہوتا ہے اور یہ ایمان اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب تک بات اس طرح نہ پلٹے بات کا مزہ نہیں آتا۔ ابھی بیٹھے تھے دفتر میں تو یہی بحث چل رہی تھی، اسی پر آج بیان بھی ہو گیا اور اللہ کی شان آیت کریمہ بھی نکل آئی۔ تو دفتر سے اٹھ کر میں اندر گیا نماز کی تیاری کے لیے، یہ چند مصرے میں نے لکھ دیے، ذہن میں گونجنے لگے تو میں نے لکھ لیے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت کر لوں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت کر لوں، جی کے بہت دیکھ لیا اب ان کی خاطر مر لوں۔ دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم، جی کے بہت دیکھ لیا اب ان کی خاطر مر لوں۔ شہر میں قلت تو مکانوں کی نہیں ہے، لیکن شہر میں قلت تو مکانوں کی نہیں ہے، لیکن میری مجبوری کہ میں اس کی گلی میں گھر لوں۔ شہر میں قلت تو مکانوں کی نہیں ہے، لیکن میری مجبوری کہ میں اس کی گلی میں گھر لوں۔ نام سے اس کے اگر چوٹ لگے تو کیا ہے، نام سے اس کے اگر چوٹ لگے تو کیا ہے، سنگ برسائے اگر دنیا تو اپنے سر لوں۔ زندگی آسانیوں کا نام نہیں ہے، زندگی مقابلے کا نام۔ نام سے اس کے اگر چوٹ لگے تو کیا ہے، سنگ برسائے اگر دنیا تو اپنے سر لوں۔ زندگی آرام کا نام رکھا ہے کس نے، زندگی آرام کا نام رکھا ہے کس نے، زندگی تو سکون کا نام، زندگی تو حرکت کا نام ہے۔ جہاں ٹھہراؤ آ گیا ختم ہو گئی حرکت تو وہ تو موت ہے۔ زندگی آرام کا نام رکھا ہے کس نے، دامن صد چاک میں دنیا کے غموں کو بھر لوں۔ بس چلنے کی بات ہے، آپ آسانیاں ڈھونڈتے ہو، ہم دکھ تلاش کرتے ہیں کہ کسی کا دکھ تو کم ہو جائے، کسی کا غم سمیٹ لے۔ زندگی آرام کا نام رکھا ہے کس نے، دامن صد چاک میں دنیا کے غموں کو بھر لوں۔ ہر بار وہ بخشا کرے مجھ کو حیات، ہر بار وہ بخشا کرے مجھ کو حیات، ہر بار میں ایک نظر پہ صد جان نچھاور کر دوں۔ ہر بار وہ بخشا کرے مجھ کو حیات،
ہر بار میں ایک نظر پہ 100 جان نچھاور کر دوں. دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت کر لوں. جی کے بہت دیکھ لیا، اب ان کی خاطر مر لوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.